دونوں رکھا ہے. حج میں اللہ نے ہمارے لیے تربیت کا انتظام کیا ہے. حاجی 2 چادریں پہنتا ہے، اس کو پہلا سبق یہ دیا جاتا ہے، بادشاہ ہو یا غریب ہو ہمارے گھر میں سب برابر ہے. پھر اس احرام کو دیکھ کر تمہیں تمہارا کفن یاد آنا چاہیے. موت کی تیاری کرو. عرفات جاؤ تو تمہیں میدان حشر یاد آنا چاہیے. آخرت کی تیاری، موت کی تیاری، یہ سبق ملتا ہے حج میں. پھر حج میں دنیاوی فائدہ دیکھیے. اللہ نے اجازت دی ہے کاروبار بھی کر سکتے ہو. نیت کاروبار کی نہ ہو، نیت تو حج کی ہو، لیکن کاروبار آپ کر سکتے ہیں. لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم. زمانہ جاہلیت میں بازار لگتے تھے حج کے دنوں میں. جب اسلام آیا تو مسلمان یہ سمجھے کہ شاید اب حج عبادت ہے، عبادت میں کاروبار کرنا جائز نہیں. اللہ نے آیت نازل فرمائی، لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم. او حاجیوں، حج بھی کرتے جاؤ، میں بھی تم سے راضی ہوتا جاؤں گا، تمہارے گناہ دھوتا جاؤں گا، پیسے بھی کماتے جاؤ. آج دنیا میں سب سے بڑا اجتماع مکے میں ہوتا ہے ہر سال. حج کے دنوں میں 4-5 ملین آفیشلی تعداد جو بتائی جاتی ہے 4-5 ملین ہے. اتنے مسلمان جمع ہوتے ہیں. اب آپ بتائیں ان کی جتنی سروسز ہے یہ کتنا بڑا کاروبار ہے. ایئر لائنز، کتنے ایئر لائن لگے ہوئے ہیں، اس میں لاکھوں کروڑوں کا تو یہ کاروبار. پھر ٹرانسپورٹیشن آپ دیکھیے، جدہ سے مکہ، مکے سے مدینہ، پھر جدہ. اس میں جتنے ڈرائیور کام کر رہے ہیں ان کو اللہ نے ان کا رزق وہاں رکھا ہے. پھر اکوموڈیشن، کتنے لوگ ہوٹلوں کا کام کر رہے ہیں، اس میں جتنے نوکر کام اللہ نے ان کا رزق وہاں رکھا. پھر کتنے ریسٹورنٹ ہیں اس میں کھانے پک رہے ہیں، اللہ نے ان کا رزق وہاں رکھا. صفائیوں کا انتظام ہے، ان کا رزق وہاں رکھا. حاجیوں کو اجازت دی تم بھی تجارت کرو. انٹرنیشنل اجتماع ہے، تم سے افریقہ کے لوگ بھی ملیں گے، چائنا کے لوگ بھی ملیں گے، ملیشیا کے لوگ بھی ملیں گے، ترکی کے لوگ بھی ملیں گے، ہندوستان، بنگلہ دیش، افغانستان، پاکستان، دنیا، عرب، عجم، ہر قسم کے لوگ ملیں گے. تعلقات بڑھیں گے، پیسے بھی کماؤ، ثواب بھی کماؤ، گناہ بھی معاف کرو، دین کا بھی فائدہ، دنیا کا بھی فائدہ. اور میرے دوستو، حج کا اجتماع جو 4-5 ملین افراد جمع ہوتے ہیں، اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ یہ تو بڑے فوائد ہیں. گناہ صاف ہوتے ہیں، اجر ملتا ہے، اللہ راضی ہوتا ہے، دنیاوی فوائد. لیکن ان سب سے ایک فائدہ ایسا ہے جو سب سے بڑا فائدہ ہے، وہ یہ ہے، آج میڈیا کا دور ہے، ہر طرف ٹی وی چینلز کی بھرمار ہے. چھوٹی سی خبر دنیا میں سیکنڈوں میں پہنچ جاتی ہے. حج کے اس اجتماع کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے، پوری دنیا میں اسلام کی شان اور شوکت ظاہر ہوتی ہے. سب سے بڑا فائدہ ہے. ملینوں افراد اکٹھے ایک عبادت کر رہے ہیں، دنیا کو پیغام ملتا ہے. اسلام نے ایسا مذہب ہے کہ آج ہمارے اندر کمزوری ہے، ہمارے مذہب میں کمزوری نہیں ہے. دنیا کو یہ دکھایا جاتا ہے کہ دیکھو یہ ملینوں افراد ایک لباس، ایک آواز، ایک جانب رخ کر کے ایک طرف قدم بڑھاتے ہوئے دنیا کو یہ پیغام دے رہے ہیں. ایسی بڑی وحدت تمہیں کبھی نظر نہیں آئے گی. افسوس یہ ہے کہ ہم آج رسمی حج کرتے ہیں، ورنہ حج تو ایسی عبادت ہے جو دنیا کے سارے مسلمانوں کو جوڑتی ہے، اتفاق پیدا کرتی ہے.
لیکن ہم نے ایک رسم بنا لیا ہے، اس لیے اس سے فائدہ نہیں ہو رہا. ورنہ اگر صحیح معنوں میں حج کیا جائے تو دنیا کو یہ اسلام کی شان اور شوکت کو ظاہر کرنے والی عبادت ہے کہ دنیا میں کوئی ایسی جماعت نہیں جو ایسا مظاہرہ پیش کر سکے. ایک مسلمان ہے، ایک حاجی ہے جو بیت اللہ میں جا کر اسلام کا نام روشن کرتے ہیں. اگر آج واقعی حاجی حضرات، مسلمان حضرات حج کے صحیح معنی اور مفہوم کے ساتھ حج کریں تو دنیا میں اس سے زیادہ اسلام کا نام روشن جتنا حاجی کر سکتے کوئی نہیں کر سکتا ہے.